ویسے تو ایک مناسبت ہے لیکن کہنے کو دو مناسبتیں بھی ہیں۔ 22 رجب المرجب کی مناسبت اس طرح ہو سکتا ہے کہ بعض جوانوں کے ذہن میں ویلنٹائنس ڈے کی بھی مناسبت ہو 14 فروری کے حوالے سے، تو مجھے چونکہ اس دن کے حوالے سے کوئی تائید میں حدیث نہیں ملی تو میں 22 رجب ہی پہ بات کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس سے پہلے کہ ہمارے برادر درود بھجواتے میں کہنے والا تھا کہ کم از کم دل کی حسرتیں پوری کرنے کے لیے آپ صلوات ایک بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ اللہ محمد وعلی محمد۔ خوشی کا موقع ہے، چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے تو بہتر ہے۔ اور 22 رجب المرجب کی مناسبت اس اعتبار سے بھی ہے کہ عدو خدا وہ اپنے انجام تک پہنچ، تو ہم چاہتے ہی ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہوں ان کا تعلق اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں سے براعت کا ثواب اور اس کی اہمیت اس پر ہو، کیونکہ مناسبت یہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، خیر ہم تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرتے ہیں اور عطیہ کرتے ہیں مولا کو، بقول مرحوم ضمیر اختر صاحب کے جب آپ نے پتا تھا کہ ہم نے اس دن جشن کرنا ہے تو آپ نے مرنے کی ضرورت کیا تھی اس دن؟ تو اب یہ بد نصیبی ہے بعض لوگوں کی کہ ہم گونڈے کریں تو ماموں مر جاتے ہیں، غدیر منائیں تو خالو مر جاتے ہیں، تو اس لیے میں احادیث پیش وہ کروں گا کہ جن میں ہم دین کی بنیاد اور اساس کو سمجھ سکیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا حضور مکرم نے کہ میری عطرت کی حرمت کا پاس رکھ، اگر تم نے ان کا احترام کیا تو اللہ بھی تمہاری حرمت کو بچا کے رکھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں نام رسول اللہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ آئیے توسل شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی 1000 سال عبادت کرے اللہ قبول اسی سے کرے گا جو ہماری ولایت کو پہچانتا ہو۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ولایت کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ بیان کرنا چاہیں گے خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے کلام نورانی سے۔ بی بی نے حضرت اسماء بنت امیس سے ایک وصیت فرمائی اور وہ یہ تھی کہ مجھے سخت ناگوار ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ تختے پر رکھ کر اس پر چادر رکھ کر لے جایا جاتا ہے جس سے جنازے کے قد و قامت کا اظہار ہو۔ سبحان اللہ، یعنی تکلیف شرعی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے واجب، حرام، مستحب، مکروہ، یہ سب انسان کی زندگی میں پر، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا نے حجاب کے حوالے سے اہتمام فرمایا کہ اس طرح سے میت کو ایک عام تختے پہ عربوں کا طریقہ تھا کہ لے جاتے ہیں، اس سے قامت خاتون کی متعین ہو جاتی ہے، اور بی بی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کا بیان جب مرد کو دیکھیں تو وہ اور لوگوں سے جا کر، اس لیے مجھے اس تختے پر نہ لے جانا، فقط اس تابوت میں لے جانا جس کے اطراف پوشیدہ ہوں تاکہ قامت متعین نہ ہو، مکمل کوشش سے میری تشریح کرنا، اے اسماء اگر تم نے یہ کر لیا تو خدا تمہیں آتش جہنم محفوظ رکھے۔ یہ اہتمام ہے خاص اہل بیت علیہ السلام کی خواتین میں حجاب کی رعایت۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے حدیث جو ہم نے پیش کی، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بی بی تو شہادت کے بعد بھی میت کے لیے بھی حجاب کے لیے اتنے اہتمام قائل، اور بی بی کی کنیز وہ نیاز ہی میں جائیں اور بن سور کر اپنی فوٹوز کو خود ملأ عام میں مثلا انسٹاگرام پر اس پر ڈال رہی ہوں 100 فلٹرز تاکہ لوگ اس پہ تعریف کریں، تو کتنا بڑا فرق ہے ان کی احتیاط میں اور ہمارے عمل۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس نے میرے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث پر رسالت کیا ہے، بہت خوبصورت جملہ امام نے فرمایا، جو جتنا ہمارے حق کو ضائع کرے گا اللہ اتنی ہی مقدار میں اس کے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا۔ کتنی لطیف تعبیر ہے، مل کے صلوات شمال۔
اللهم صل علی محمد. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابھی جو ہم نے کچھ باتیں کی، ہو سکتا ہے کہ بعض ذہنوں پر یہ سخت ہو کہ کیسے ممکن ہے، کیسے معاشرے میں رہ سکتے ہیں اس طرح سے جس طرح کی بات کی جا رہی. بہرحال شریعت ہے وہ شریعت ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی رضامندی کو حاصل کرتی. وہ قوم کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتی. یہ اس نے ارشاد فرمایا جو تمام شہیدوں کے سردار ہیں، جن سے فلاح ترین اور کامیاب ترین انسان روئے زمین پر کوئی نہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتی، کامیاب نہیں، جو خالق کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو راضی. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. سید الساجدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر برات کے بارے میں حدیث ہے جس نے ہمارے دشمنوں سے محبت کی اس نے ہم سے دشمنی کی. الگ سے اہل بیت کا دشمن ہونے کی ضرورت نہیں، جس نے ہمارے اعداء سے محبت کی اس نے ہم سے دشمنی کی. پھر امام نے فرمایا ہم اس سے بیزار ہیں اور چونکہ ہم اس سے بیزار ہیں لہذا خدا بھی اس سے. امام نے فرمایا یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اسی کے تسلسل میں حدیث امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے دل کا امتحان چاہتا ہے کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں تو وہ یہ دیکھے کہ اس کا دل ہمارے دشمنوں کی محبت میں شریک تو نہیں. اب دیکھ رہے ہیں یہ برات کے سلسلے میں ایک ایک معصوم کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں مختلف پہلوؤں سے اور زاویوں سے. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے اپنے دل کا امتحان لے تو اس کے دل میں اہل بیت کی کتنی محبت ہے، دیکھے کہ اس کے دل میں ہمارے دشمنوں سے محبت میں شریک تو نہیں اس کا دل. امام نے کہا اگر ایسا ہے یعنی دونوں کی محبت. امام نے کہا وہ ہم سے نہیں ہے، ہم تعلق توڑ لیا. امام بھی بہت سارے معاملات و مسائل ہمیں نہ کسی سے لڑنے کی ضرورت ہے نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے محب کی پہچان کیا بدلی. محب کی پہچان فقط یہ نہیں کہ جو ان سے محبت کرتے. امام نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں ہمارے دشمنوں کی محبت بھی ساتھ میں شریک ہے تو نہ تم ہم سے ہو نہ ہم تم سے. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. رئیس مذہب جعفری صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے جھوٹا ہے وہ جسے امام صادق جھوٹا کہتے ہیں. امام صادق جسے کہیں کہ یہ کاذب ہے تو وہ کتنا بڑا کاذب ہوگا. امام نے کہا کہ جھوٹا ہے وہ انسان جو ہماری محبت تو رکھتا ہے لیکن ہمارے اعداء سے برات نہیں رکھتا، اس سے کہو وہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. لا امام سے کاظم السلام کی جو حدیث سنا رہا ہوں وہ آپ سے متعلق ہے، آپ کے زمانے سے. امام نے فرمایا خوشخبری ہے. پہلے حدیث تھی شروع ہوئی تھی جھوٹا ہے وہ، اب حدیث ہے خوشخبری اس انسان کس کے لیے؟ خوشخبری ہے صرف ان شیعوں کے لیے جو ہمارے قائم کے زمانے میں فقط ہماری ولایت پر ساتھ ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
جس کا دل آدھا ہے اہل بیت کی محبت میں شریک ہو، امام نے اس کے لیے کیا کہا تھا؟ وہ ہم سے نہیں، ہم اس سے نہیں۔ اس حدیث میں کیا فرمایا امام نے؟ خوشخبری ہے ہمارے ان شیعوں کے لیے جو ہمارے قائم کے زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم ہوں اور ہمارے دشمنوں سے برات بھی رکھتے ہوں، یقیناً وہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ اس حدیث میں یہ فرمایا امام نے۔ یہ تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ ہم سے، لیکن آگے فرمایا ہم ان سے۔ جو ایسا شیعہ ہے جس کے دل میں ہماری ولایت ہمارے دشمنوں سے برات ہے کہ ہم ان سے، بڑا عجیب ہے۔ جیسے کہ امام حسین کے لیے حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین۔ امام نے اپنے شیعوں کے لیے فرمایا یا ابا ابراہیم یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ اس موضوع کے سلسلے میں آخری حدیث ہے جو امام رضا علیہ السلام کی پیش کر رہا ہوں، بعد میں جو احادیث آنے والی ہیں وہ بالواسطہ تو متصل ہیں لیکن اس میں کچھ اور بھی پیغامات ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کا ایک کمال ہے۔ آپ کہتے ہیں کسی بھی شے کو ایک پیک ہو، کمال، ہر شے کا ایک کمال ہے۔ دین کا کمال، دین کا کمال ہماری ولایت اور ہمارے کی برات، یہ دین کا کمال ہے، یعنی اس سے اوپر دین میں کچھ نہیں ہے، یہ بالکل کمال ہے دین کا۔ سبحان اللہ۔ علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مولا تقی الجواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار عطا فرمائی ہیں۔ امام نے کہا وہ نعمت جس پر شکر نہ ادا کیا جائے وہ اس گناہ کی طرح ہے جس پر معافی نہ مانگا۔ غور کی جگہ پھر سے گناہ ہو گیا، اللہ نہ اس پر معافی نہیں مانگی تو گناہ باقی رہ جائے، یعنی ایک ذمہ داری ہے جو باقی بوجھ نامہ اعمال میں کہ جب پورا اتار۔ امام نے کہا وہ نعمت جس پر شکر نہ ادا کیا یہ اس گناہ کی طرح رہ جاتا ہے کہ جیسے اس پہ معافی نہ مانگی۔ ہاں اللہ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکران بجا لاتے ہوئے مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی۔ تو یہاں ایک بات کہہ دیں، جب ہزاروں نعمتیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے تو ہم ہر نعمت کا شکر کیسے بجا لائیں جو انسانی بس میں ہی نہیں ہو سکتا۔ کسی کے دل میں سوال آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ویسے شکر کرو جیسے شکر ادا کرنے کا حق۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں ویسے شکر ادا کر ہی نہیں سکتا جو شکر کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نے سمجھ لیا کہ تم حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے تو بس سمجھ لو کہ جو شکر کا حق تھا وہ ادا ہو گیا۔ یہ معرفت ہی حق کے شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مولا علی النقی الہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بہت لطیف کلام امام کا دو تین فقروں میں ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، جس کے دل میں خوف خدا ہے سب اس سے خوف رکھتے ہیں کیونکہ اس سے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ امام نے کہا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے لوگ اس کی اطاعت کیا کہتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرے اسے مخلوق کی ناراضگی کا کوئی خوف، جو اللہ کو مخلوق کی خاطر ناراض، یہ بھی پہلے بات آ چکی ہے، اس پر قوم کامیاب نہیں ہوگی کہ جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی۔ اب امام نے وہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ذیشان، یہ امام نقی علیہ السلام کا جس میں ایک اور مزید درجہ امام نے بیان فرمایا یاد رکھو جو اللہ کو مخلوق کی خاطر ناراض، مخلوق کو راضی کرے اللہ کو ناراض، وہ یقین رکھے کہ ایک نہ ایک دن وہ مخلوق بھی اس سے ناراض ہو کے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اصولوں میں سے جو اصول وضع کیے نا ان میں سے ایک یہ کہ اگر ہم نے کسی کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑا کسی مخلوق کی خاطر تو ایک وقت آئے گا کہ اسی مخلوق کے ہاتھوں ذلیل و رسوا بھی ہونا، اسی کی عزت نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نام کی عزت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مولا حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سکون کے لیے
امام نے ٹرنکویلٹی کون نہیں چاہتا زندگی میں. انہوں نے فرمایا جس کے دل میں کینے ہوں گے اس کا سکون سب سے کم ہو, راحت نہیں ملے گی. کینہ نہ رکھیں دل میں, اپنی بات کا اظہار کرنا ہے, شریعت کے دائرے میں ادب احترام سے اظہار کر لیں اینڈ موو آن, آگے بڑھیں. جتنا کینہ رکھیں گے کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہو, راحت مل ہی نہیں سکتی. امام نے فرمایا اس کے دل میں کینہ ہے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں, اور وہ اپنے دل ہی میں گڑتا گڑتا اپنی ہی زندگی کو بے سکون بنا, کوئی اثر نہیں ہونے والا, کوئی فائدہ. ائمہ علیہ السلام نے ہمیں وہ درس دے دیے 1400 سال پہلے کہ میں نے کہا آج اس کی تھوڑی سی اصطلاحات آپ ماڈرن کر لیجئے تو جو $1000 لے کر آپ کو موٹیویشنل اسپیکرز بتاتے وہ بالکل مفت میں حجت خدا نے آپ کو بتایا. سبحان اللہ. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. حضرت بقیۃ اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری غیبت میں مجھ سے نفع حاصل کرنے کی وہی کیفیت. امام پڑھتے غیبت میں امام کے وجود سے فائدہ کیسے ہو؟ فرمایا کہ میری غیبت میں مجھ سے نفع حاصل کرنے کی وہی کیفیت ہے جو بادلوں میں ڈوبے ہوئے سورج جیسے وہ نظر نہیں آتا لیکن اپنا نفع پہنچاتا رہتا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے, یہاں کے ویدر میں تو بہت زیادہ ہے, کلاؤڈی ہے, آپ کہیں سورج نظر نہیں آ رہا لیکن روشنی ہوتی, اور یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ سورج کو کوئی فائدہ نہیں, وہ نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو. امام علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے لیکن ان کے وجود کی روشنی پہنچی. سبحان اللہ. تو ایک بار پھر 22 رجب المرجب آپ کو مبارک ہو. آپ تشریف رکھیے گا, میں اس حوالے سے امام کا توسل بھی پڑھوں گا. تو اپنے اپنے نصیب کی بات, کچھ لوگ ہیں جو پورا باغ تو کھا لیتے ہیں لیکن کنڈے نہیں کھاتے. تو معاملہ مومن کے دل کا یہ ہے کہ مومن کا دل بھی جو ہے نا وہ دیوار کعبہ ہے نا, نام حیدر کے سوا غیر پہ کھلتی, نام حیدر کے سوا غیر پہ کھلتی ہی نہیں, دل کی دیوار بھی دیوار حرم جیسی. اس میں فقط اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت آتی مومن کے دل میں, اور جو ان سے مناسبت کا دن اس پر یقیناً مومن کا دل شاد ہو جاتا ہے. اور اگر اس دل میں اعداء اہل بیت کی بھی کہیں محبت آ جانا, نعوذ باللہ من ذالک. مجھے ایک بڑا اچھا مثال لگا تھا, کسی نے کہا تھا کہ بشر میں اس سے بڑا نقص اور کیا ہو, بشر میں اس سے بڑا نقص اور کیا ہوگا کہ اسے بطول کے قاتل سے پیار ہو. تو یہ سب سے بڑا نقص ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم اس نقص سے محفوظ رکھے انشاءاللہ سے. مسجد میں تجھ کو نعرہ حیدر ہے ناگوار, مسجد میں تجھ کو نعرہ حیدر ہے ناگوار, جا مرتضیٰ کو کعبے میں آنے سے روک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس لیے 13 رجب المرجب یہ بھی ایک کیفیت کہ ہم قریب ہی, اور رجب المرجب ہی کا مہینہ ہے, تو مولا کائنات کا مہینہ 22 رجب المرجب کی تاریخ, یہ سب کو پھر سے ایک دفعہ مبارک, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے اعوان اور انصار میں شمار فرمائے انشاءاللہ. کھل گئی دیوار کعبہ ایک نیا مجدہ, یہ آخری مصرع کہہ رہا ہوں, کھل گئی دیوار کعبہ ایک نیا مجدہ ہوا, منفرد بندہ علی تھا اس لیے, ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہو سکتا تھا. یو علی ابن ابی طالب. چند فقرے آنکھوں میں کچھ نمی آ جائے اہل بیت ہی کے نام پر, اور مجھے معلوم ہے طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. مومن کا دل بڑا حساس ہوتا ہے, ایک لمحے سے فضائل سے مصائب کا سفر طے